آج جب بھی ہم کسی کرپٹ لیڈر کو دنیا میں جانتے ہیں تو اسے ہٹلر کا تانا دیتے ہیں۔ جب بھی کسی ڈکٹیٹر کی بات کرتے ہیں تو سب کے ذہنوں میں صرف اڈولف ہٹلر کا نام آتا ہے، جس کی ایک غلطی کی وجہ سے دنیا میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی اور 5 کروڑ افراد اپنی جانوں سے گئے۔ آخر یہ ہٹلر کون تھا اور آج بھی دنیا اسے نہیں بھول سکی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اڈولف ہٹلر کے بارے میں بات کریں گے۔ ہٹلر کی پیدائش 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے علاقے برین میں ہوئی۔ 1908 میں اپنی ماں کی وفات کے بعد ہٹلر وینا چلا گیا۔ اس کا خواب ایک آرٹسٹ بننا تھا۔ وینا میں وہ پینٹنگ بنا کر بیچتا تھا۔ 1908 سے 1913 تک وہ آسٹریا کے شہر وینا میں ہی رہا۔ یہ وہی ٹائم تھا جب اس کے ذہن میں یہودیوں کے لیے اتنی نفرت بڑھ گئی کہ آنے والے چند سالوں میں اسے ہٹلر کا نام دے دیا گیا۔ ہٹلر اپنے آرٹسٹ کیریئر میں فیل ہو چکا تھا اور اب ہٹلر اپنی زندگی ایک سپاہی بن کر گزارنا چاہتا تھا۔ اس ارادے سے وہ وینا چھوڑ کر 1913 میں جرمنی کے شہر مونچ پہنچ گیا۔ 1914 میں ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا۔ اس وار میں ہٹلر کو جرمنی کی طرف سے لڑنے کا موقع ملا۔ اس کو بیلجیم میں تعینات کیا گیا۔ 1918 میں جرمنی میں ہٹلر ہی دوسری کنٹریز کا سامنا کر رہا تھا اور اس ٹائم وہ فوج میں کافی ترقی بھی حاصل کر چکا تھا۔ 1918 میں جب برٹش کی طرف سے ایک ماسٹر گیس اٹیک کیا گیا جو کہ آنکھوں کے لیے بہت خطرناک تھا اور اس سے سانس لینے میں بھی کافی مشکل پیش آتی تھی، اور تب بھی سب سپاہیوں کو ماسک پہننے کا کہا گیا۔ لیکن ہٹلر کی مونچھیں ایسی تھی کہ ماسک پہننے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ تب ہٹلر نے اپنی مونچھیں کٹوائی اور چارلی کی طرح دکھنے والا یہ ہٹلر اور اس کا نیا چہرہ دنیا نے پھر دیکھا۔ اب واپس وار پر چلتے ہیں۔ اس وار میں جرمنی اور ہٹلر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس ہار کے باوجود بھی ہٹلر نے لوگوں کے جوش کو کم نہیں کیا اور ہٹلر نے کہا کہ اگر آپ جیت جاتے تو آپ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ ہارے تو آپ کو کچھ بھی سمجھانے کے لیے رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کا سیدھا مطلب یہی تھا کہ جیتو اور تب ہی زندہ رہو۔ ہار کے بعد 1918 میں ہٹلر میونک آیا، لوگوں کے الائیڈ کنٹریز کے خلاف ایک کرنے کے لیے، اور الائیڈ کلاس کنٹریز تھی فرانس، یونائٹڈ کنگڈم، اٹلی اور یونائٹڈ اسٹیٹ۔ ہٹلر جرمنی پارٹی ورکرز میں شامل ہو گیا۔ اس پارٹی کو 1919 میں اینٹن رکسل نے قائم کیا تھا، اور اس پارٹی میں ہٹلر کا شوق بڑھنے لگا اور اسی پارٹی میں بھی وہ ترقی کی منزلیں چھونے لگا۔ اس دوران اس نے جرمن آرمی سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ 1920 میں اس پارٹی کا نام چینج کر کے جرمنی پارٹی ورکرز سے نیشنل سوشلسٹ جرمن پارٹی ورکرز رکھا گیا، اور اس پارٹی کے لیے جس سمبل کو چوز کیا گیا اس کو ہندو مذہب سے بھی جوڑا جاتا ہے، اور اس کا تعلق ہندو مذہب سے بھی گہرا بتایا جاتا ہے۔ الائیڈ کنٹریز نے جیت کے بعد ایک امن معاہدہ کرنے کی کوشش کی، اور شاید یہی امن والا معاہدہ ہٹلر کو دنیا کا ڈکٹیٹر بنا گیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ جون 1919 میں فرانس میں سائن آف ورسائے میں کچھ ایسی شرطیں رکھی گئی جس سے ہٹلر کو بہت غصہ آیا اور اسے دکھ بھی پہنچا، کیونکہ اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ جرمن اپنی فورس 1,00,000 سولجر سے زیادہ نہیں رکھیں گے، اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کی تمام فیکٹریاں اگلے 15 سال کے لیے فرانس کے انڈر ہوں گی۔ جرمنی اپنے تمام الائنس کے نقصان کا ذمہ دار قرار پایا، اور اسی کو بنیاد بنا کر اس نے نازس پارٹی یعنی نیشنل سوشلسٹ جرمن پارٹی کو قائم کیا، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اور ہٹلر نے اس سائن آف ورسائے کو بنیاد بنا کر لوگوں میں غصے کی لہر دوڑائی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1939 میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا، اور پھر ورلڈ وار 2 کا آغاز ہو گیا۔ اور جو ٹریٹی آف پیس تھا فرانس میں سائن آف ورسائے کی شکل میں، وہ ایک جنگ کی بنیاد بنا۔ اب ہٹلر نے جرمن لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی بات ڈال دی کہ جرمنی میں ایک ہی نسل رہنی چاہیے، اور وہ آرائے ہیں۔ یہ کوئی یہودی اور نہ کوئی اور نسل یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ ہٹلر کے بیانات سے واضح پتہ چل چکا تھا کہ وہ اب ایک ڈکٹیٹر کا روپ اختیار کر چکا ہے اور یہودیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اب نازس پارٹی اتنی اسٹرانگ ہو چکی تھی، اس کے پاس اپنی فورس تھی۔ اس فورس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو بے روزگار تھے اور یہودیوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔
ہٹلر نے اپنے ہی ملک کی حکومت کے خلاف 1923 میں بغاوت شروع کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا، جس پر اسے 5 سال کی سزا بھی ملی، لیکن وہ صرف 9 ماہ ہی جیل میں رہا اور اس دوران اس نے اپنی کتاب بھی لکھی، مین کیمپ۔ لیکن اس فیل کے بعد وہ عوام میں اور ہیرو بن چکا تھا، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد نہ صرف جرمنی میں بلکہ باقی دنیا کے لوگ بھی اسے سپورٹ کرنے لگے، اور 1929 میں اسی پارٹی کے سولجر کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، اور اس بات کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1928 میں جس نازی پارٹی کو صرف 80,000 ووٹ ملے، 1932 میں ہٹلر کی اسی نازی پارٹی کو 1,40,00,000 ووٹ ملے۔ جرمنی اب 1 پارٹی اسٹیٹ بن چکا تھا۔ اب ہٹلر کی نظر پورے یورپ پر تھی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ہٹلر نے یہ اعلان کر دیا کہ جرمنی خود کو لیگ آف نیشن سے الگ کر رہا ہے۔ یہ لیگ آف نیشن ورلڈ وار 1 کے بعد دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ دوستو، یہاں پر ہم اگر ہٹلر اور یہودیوں کی دشمنی کی بات کریں تو اس نے اپنے پورے عرصے میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور اس کو یادگار بنانے کے لیے امریکہ میں ہولوکاسٹ میوزیم تعمیر کیا گیا ہے، جس میں 1933 سے 1945 تک نازیز کے ہاتھوں مارے جانے والے تمام یہودیوں کی تصویریں موجود ہیں۔ دوستو، اب اگر ہم ورلڈ وار 2 کی بات کریں تو سال 1936 میں مارچ کا مہینہ تھا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ورلڈ وار 2 کا آغاز 1939 میں ہوا، لیکن اس کی پلاننگ 2 سال پہلے ہی بن چکی تھی، اور جس کا مائنڈ ماسٹر تھا ہٹلر۔ مارچ 1936 میں جرمن سولجرز کے افسروں کے منع کرنے کے باوجود ہٹلر نے اٹلی اور جاپان کے ساتھ الائنس بنا لیا۔ سال 1938 میں ہٹلر نے آسٹریا پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اس نے آسٹریا میں جرمنی کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ورلڈ وار 2 ختم ہونے تک آسٹریا کو جرمن اسٹیٹ ہی کہا گیا تھا، اور یہی وہ وار تھی جس میں ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے تھے۔ ہم ورلڈ وار 2 کی بات کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ہٹلر کے کردار کی بات کریں گے۔ ہٹلر کی زندگی کے آخری دنوں کی بات کریں تو اس نے اپنے آخری بیانات میں ایڈمرل کارل کو ہیڈ آف اسٹیٹ اور جارج شف کو جرمنی کا چانسلر بنا دیا۔ 28 اور 29 اپریل 1945 کو اپنی موت سے ایک دن پہلے ایوا برون سے شادی کر لی، اور 30 اپریل کو ہٹلر اور اس کی بیوی ایوا برون دونوں نے زہر کی کیپسول کھا کر خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اس نے اپنے فیورٹ ڈاگ کو بھی زہر دے دیا۔ اس نے زہر کھانے کے بعد خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، کیونکہ ہٹلر کو زہر پر بھی یقین نہ تھا، اور اس طرح 30 اپریل 1945 کو ہٹلر کی موت واقع ہو گئی، اور وہ ہٹلر جو پوری جرمنی اور آدھے یورپ پر حکمرانی کرنے والا ایک ڈکٹیٹر مارا گیا، اور اس کو کسی نے نہیں بلکہ اس نے خود ہی خود کو مار ڈالا۔ یہ تھی ہٹلر کی کہانی۔ ملیں گے ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔